کچھ لوگ کہتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے، ایک مسئلہ تو ہے نہیں، اور میں تو صوفیت مسئلہ ہوں بابا، مجھے تو اس طرح کے مسئلے بیان کرنا ویسے ہی، لیکن چونکہ عقیدے کی بات ہے اور ایک بے بنیاد بہتان ہے، اس لیے مجھے اس کی وضاحت ضرورت ہے۔ دیکھیے اس وقت موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ان پڑھ تھا وہ اپنے گھر میں موجود تھا، اس کے گھر میں اس کی کل کائنات ایک بکری تھی۔ کیا تھا؟ ایک بکری۔ وہ بکری جو تھی وہ اچانک مرنے لگی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا حلال پیسے کا مال ہے، ایسے حرام تو نہ ہو، اس کو ذبح کرو۔ آگے جس کو وہ کہہ رہی تھی ذبح کرو، وہ ذبح کے مسائل نہیں جانتا تھا، اور اسے یہاں تک کا پتہ نہیں تھا کہ جب آدمی کسی جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے تو پڑتا کیا ہے۔ لیکن بیوی نے بھی کہا اور بکری بھی مر رہی تھی، مرتی ہوئی بکری کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، بیوی کے حکم کی خلاف ورزی بھی تو آسان نہیں ہے۔ اسکول کے طالب علموں سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں مادری زبان، فارسی والے بھی کہتے ہیں یہ ہماری مادری زبان ہے، اردو والے بھی کہتے ہیں یہ ہماری مادری زبان ہے، انگریزی والے بولتے ہیں یہ ہماری انگریزی زبان ہے، مادری زبان ہے، یہ سارے مادری زبان کہتے ہیں، پدری زبان کیوں نہیں کہتے؟ تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا گھر میں سارا دن امی بولتی ہے، ابو کو تو بولنے کوئی نہیں دیتا، کہاں سے آئے پدری زبان؟ ظاہر بیگم کے حکم کے خلاف ورزی تو آسان نہیں ہے نا۔ تو اس بیچارے نے چھری رکھی اس جانور کے گردن پر، اور ساتھ اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہ جو گھر میں شور شرابہ ہوا کہ فلاں کی بکری مر رہی ہے، تو ادھر ادھر محلے والے بھی آ گئے۔ دیہاتوں میں پردہ عام نہیں ہوتا، شہروں میں نہیں ہوتا، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اتفاق ہے کہ ایک آدمی اس میں ایسا بھی آ گیا جسے معلوم تھا کہ بکری ذبح کرتے وقت پڑھنا کیا چاہیے۔ وہ پڑھ رہا تو سورہ فاتحہ۔ مسئلہ جاننے والے نے کہا بھائی یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ کیا کہا؟ یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ پھر سنیے، یہاں سورہ فاتحہ نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ جو اٹھا تھی اس نے دوسرے محلے والوں کو کہا کہ صاحب یہ تو سورہ فاتحہ کو نہیں مانتا۔ سورہ فاتحہ کے دلائل شروع کر دیں۔ تو ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔